اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو حدیث مبارکہ ہے تعلمون الیقین۔ حضور فرماتے ہیں کہ یقین کو سیکھو۔ آئیے حدیث مبارکہ کے بارے میں ہم سوچ و بچار کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کس یقین کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو، علم طریقت ہی حقیقت میں علم الیقین ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یقین ہی ایمان کامل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ ہے وہی ایمان کامل ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تعلمون الیقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور راہ میں، اپنے ایمان کی راہ میں جو ہے یقین کو سیکھو۔ دوسرے معنوں میں حضور علیہ السلام نے طریقت، توحید اور معرفت کو سیکھنے کے لیے کہا۔ بس یہ علم خود بخود نہیں آتا، بلکہ اس کو کسی سے سیکھنا پڑتا ہے، جس کے لیے استاد ضروری ہے۔ اور یاد رہے کہ اس علم کا نصاب نہیں ہوتا، بلکہ یہ عنایات کا سفر ہے۔ اس میں عطائیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا استاد کامل کی طرف سے۔ یہ جو علم ہے یہ نور کی شکل میں عطا ہوتا ہے۔ استاد اس علم کے منازل طے کراتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ درجات عطا فرماتا ہے۔ ویسے بھی وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی اپنے قلب کو پاک کر دینا، عربی زبان میں یہ فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی ایسا فعل ہے جو خود بخود تکمیل نہیں پاتا، بلکہ اس کی تکمیل کے لیے کسی کامل استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ سے ظاہری اور باطنی مدد بھی طلب کی جاتی ہے۔ جب ہم اولیاء اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ باطنی امور ہوتے ہیں، یہ اللہ کی محبت اور انوار اور تجلیات کا ظہور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو عطا فرماتا ہے تو وہ اپنی نظروں سے، اپنی محبت سے، اپنی نگاہ کے کرم سے جو ہے وہ کسی اور کو عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ تب تک ایمان حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو سیکھا نہ جائے۔ آج ہم نے اگر سن لیا کہ اللہ ایک ہے اور 1,24,000 پیغمبر ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، محشر ہے، ابدی زندگی ہے، میدان حشر ہے، ملائک ہیں، حوریں ہیں، یہ تمام چیزیں ہم نے سن لی، ہمیں صرف علم الیقین ملا، کسی بات کا ہمیں علم نصیب ہو، مگر ہمیں بھروسہ اور اس کا عین الیقین کا درجہ تب نصیب ہوگا جب ہمیں ایک کامل مرشد اس راہ پہ لگائے گا، اور اس کے تصرف اور اس کی توجہ سے ہم اپنی آنکھوں سے جب مشاہدہ کریں گے تو علم الیقین سے ہم عین الیقین کے درجے تک پہنچ جائیں گے۔ امام محمد غزالی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ یقین سے مراد نور توحید ہے۔ جس طرح مشرکین کی زندگیاں شرک کی آگ میں جل جاتی ہیں، اسی طرح موحدین کی سیئات یعنی ان کے گناہ نور توحید میں فنا ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بس علم تصوف بقیہ علوم پر بدرجہ فضیلت رکھتا ہے۔ علم تصوف حقیقت میں انسان کو بھروسے اور یقین کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ سالک اس علم سے ذات باری تعالیٰ پہ بنظر قلب دیکھتا اور اس کو سمجھتا بھی ہے۔ یہ انسانی عادت ہے کہ جب کوئی معلومات اسے ملتی ہے تو وہ پہلے اس کے بارے میں مشکوک ہوتا ہے،
اس وقت وہ معلومات صرف علم ہوتی ہے، یہ معلومات جتنی بھی ہوتی ہے اس وقت صرف علم ہوتی ہے، لیکن جب کہیں سے اسے اشارہ ملتا ہے تو پھر اس کو اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ یار جو میں نے سنا تھا آج اپنی اگر آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور مشاہدہ کرتا ہوں تو پھر یہ درجہ علم الیقین کا درجہ بن جاتا ہے۔ جب یہ چیز جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو عین الیقین کا درجہ پاتا ہے، اور جب اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر یہ حق الیقین کا درجہ ہوتا ہے۔ لہذا ظاہری علم صرف علم ہے، جبکہ باطنی علوم میں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین ہی حقیقی ایمان اور یقین کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔